السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا، حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریم پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج کے جمعہ کا جو موضوع ہے فضائل بسم اللہ، یعنی بسم اللہ شریف کی فضیلت و اہمیت کے متعلق انشاءاللہ عز و جل میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ ایسے تو بظاہر یہ موضوع ہم کو بہت ہلکا لگتا ہے، یا پھر ایسا موضوع لگتا ہے کہ یہ موضوع بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر بسم اللہ شریف کی فضیلت اور اس کی اہمیت اگر ہمیں احادیث کریمہ سے اگر پوچھنی ہے، اور خاص کر کے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اس کی فضیلت اور اہمیت ہم کو پتہ چلی تو ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ موضوع کتنا اہم اور ضروری ہے، اور روز مرہ کی زندگی میں یہ لگنے والا یہ موضوع ہے۔ انشاءاللہ عز و جل بسم اللہ شریف کی فضیلت و اہمیت کو بیان میں انشاءاللہ 2 سے 3 جمعہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب یہاں پر 30واں پارہ ہے اور رکوع نمبر 12 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی اس کا ترجمہ ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، ترجمہ ہے بے شک مراد کو پہنچا جو سترا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ 2 چیزوں کا یہاں پر ذکر ہے، اگر ایسے دیکھیں گے تو 3 چیزوں کا ذکر ہے کہ وہ شخص مراد کو پہنچا، یعنی وہ شخص کامیاب ہوا، فلاح اس نے پائی، قد افلح من تزکا، بے شک وہ مراد کو پہنچا جو سترا ہوا، یعنی جو صاف ستھرا رہتا ہے۔ پاکی آدھا ایمان، جس کے متعلق بولا جاتا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، جو صاف ستھرا رہتا ہے، پاکی میں رہتا ہے، طہارت میں رہتا ہے، تو وہ انسان مراد کو پہنچا، اس نے فلاح پائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام لے کر اس نے نماز پڑھی۔ نماز اگر پڑھتا ہے تو رب کا نام لے کر نماز پڑھتا ہے، رب کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو رب کا نام لے کر جو یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر بسم اللہ شریف کے اگر معنی دیکھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، یا پھر اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صورت سے پہلے، یعنی جتنے بھی ہم صورتیں پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ 114 صورتیں ہیں، تو ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب ہے۔ یعنی کوئی اگر ہم صورت اسٹارٹ کر رہے ہیں، چاہے سورہ فاتحہ ہو، سورہ اخلاص ہو، سورہ کوثر ہو، کوئی بھی صورت ہو، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب ہے۔
اب دیکھیں کہ واجب اس کو قرار دیا تو ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں 114 صورتیں ہیں۔ اس میں اگر سورہ توبہ اگر نکال لیں تو سورہ توبہ کے پہلے اگر نہیں پڑھتے، لیکن اگر دیکھیں گے کہ 19ویں پارے میں جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں پر سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم خط لکھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا وہ خط لکھنا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے۔ اور ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بغیر صورت کے، یعنی کوئی صورت نہیں ہے لیکن بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی قرآن پڑھنے والے ہیں، ڈیلی کا قرآن اگر پڑھنے والے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت کے طور پر لکھا گیا ہے، ایک آیت کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ اور اس کی فضیلت کتنی ہوئی حضرت بلقیس کو، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل میں آنے والے جمعہ میں بیان کروں گا کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعظیم کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا انعام عطا فرمایا۔ تو دیکھیں کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر جائز کام، یہاں پر ناجائز کام کون کون سے ہے اور کب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے، وہ آخری جمعہ میں بولوں گا کہ ابھی تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کب پڑھنی چاہیے اسی کے متعلق میں ذکر فرماؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کوئی بھی دنیا کا یا پھر دین کا کوئی بھی جائز کام کر رہے ہو تو وہ جائز کام کرنے سے پہلے تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ اگر سمجھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا کوئی دنیا کا کام یا پھر دین کا کام کوئی نہیں ہونے والا ہے، لیکن تم نے وہ کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر تم نے پڑھی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نام کی برکت ایسی ہے کہ نہ ہونے والا کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کے برکت سے وہ کام کو پورا کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کی برکتیں زیادہ ہیں، اس کی فضیلتیں زیادہ ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں گے کہ کھانا کھا رہی ہیں، پانی پی رہی ہیں، کپڑے پہن رہی ہیں، سر میں تیل لگا رہی ہیں، سرما لگا رہی ہیں، تو ہم اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جاتے ہیں، طہارت خانے وغیرہ جا رہے ہیں، پاخانہ وغیرہ جا رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جانا چاہیے، یہ ہم نہیں پڑھتے۔ نہ پڑھنے کی وجہ سے کتنے نقصانات لوگوں کو ہوتے ہیں، مسلمانوں کو ہوتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز الاموال کی حدیث ہے کہ ہر نیک کام جو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص اور ادھورا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نیک کام اگر تم کر رہے ہو اور نیک کام کرنے سے پہلے اگر تم اللہ کا نام نہیں لیتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تو وہ کام ناقص اور ادھورا رہ جاتا ہے۔ اور ترمذی اور ابن ماجہ اور ابن داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاص کر دیکھیں کہ کھانا کھاتے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کھاتے وقت بسم اللہ کہنا بھول جاؤ، اگر تم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا بھول جاؤ تو جب یاد آئے تب پڑھ لینا۔ بسم اللہ اول و آخر پڑھتے ہیں، اگر بسم اللہ اول و آخر بھی نہیں پڑھنے آ رہا ہے، لیکن اگر تم سمجھ لو کہ تمہارا کھانا پورا ہونے کو آیا ہے، آخر کے ایک دو نوالے بچے ہیں، تمہارے آخر کا ایک نوالا بچا ہے، ایک دو نوالے بچے ہیں، تب تمہیں یاد آئے کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہی نہیں، تو تب تم پڑھ لینا۔ اس کی برکت کیا ہوگی دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری لقمے میں بھی پڑھو گے تو شیطان نے جو تمہارے ساتھ کھایا ہے، شیطان جو تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھا رہا ہے وہ پورا کے پورا قے کرے گا، الٹی کرے گا۔ اب دیکھیں کہ کوئی انسان ہے کہ بھر پیٹ کھانا کھاتا ہے، بیٹھ کر پوری پلیٹ پاک کر رہا ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ رہا تو وہ یاد رکھیں کہ وہ انسان کے ساتھ ساتھ شیطان بھی کھانا کھا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ کھانا تیرا آنکھ کو لگتا ہے نہیں، کھانا کہاں جاتے،
کھاتے ہوتا تیرے جسم کو دکھائی نہیں دیتا. تو کیا بات ہے کہ انسان جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر کھانا کھاتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اور شیطان بھی وہ کھانا کھاتا ہے. اسی وجہ سے نہ کھانے میں برکت ہوتی ہے نہ جسم میں برکت ہوتی ہے. کھانا کھانے کے بعد بھی کمزور، دبلا پتلا، طاقتور نہیں دکھائی دیتا. تو یہی وجہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر کھانے کی وجہ سے وہ کھانے کی برکتیں اس انسان کو حاصل نہیں ہوتی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، مواہب اللدنیہ کی یہ حدیث ہے کہ ایک کافر شیطان اور ایک مسلمان شیطان، یعنی ایک مسلمان پر جو مسلط شیطان ہوتا ہے، شیطان ہر ایک پر مسلط ہوتا ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا کیا جاتا ہے اور ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جس کو ہم حمزات بھی کہتے ہیں. اور وہ زندگی بھر وہ فرشتہ انسان کو، نیک فرشتہ انسان کو نیکی کی دعوت دیتا ہے. ہمارے دل میں خیال آتا ہے نا کہ میں نماز پڑھوں، قرآن پڑھوں، نیکی کا کام کروں. یہ کون دے رہا ہے؟ وہ فرشتہ ہم کو دعوت دے رہا ہے کہ تو یہ نیک کام کر. اس وجہ سے ہم نیک کام کرتے ہیں. اور انسان گناہ کرتا ہے یا پھر گناہ کے بارے میں سوچتا ہے اور وہ گناہ کرتا ہے تو انسان گناہ نہیں کر رہا بلکہ وہ شیطان اس کو دعوت دے رہا ہے کہ تو یہ گناہ والا کام کر. اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہ کے کام کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ نیک فرشتہ ہو یا پھر خبیث شیطان ہو، وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم سے نیکیاں یا پھر گناہ نہیں کراتے. صرف وہ وسوسہ انسان کے دل میں ڈالتے ہیں. کرنے والا انسان کام انسان ہی ہے. ہم ڈالتے کس کے پر ہے؟ شیطان پر ڈالتے ہیں کہ شیطان نے مجھ سے یہ کام کرایا. نہیں، بلکہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور وسوسے کی وجہ سے، خیالات کی وجہ سے ہم نیکی یا پھر گناہ کرتے ہیں. تو ایک کافر شیطان اور ایک مسلمان شیطان کے بیچ میں ملاقات ہوئی. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کافر انسان کا جو شیطان تھا وہ بہت موٹا تازہ، سر پر تیل وغیرہ، کپڑے وغیرہ اس کے بہت اچھے تھے. اور مسلمان کا جو شیطان تھا وہ ایک دم دبلا پتلا اور بال بھی گندے، لباس بھی گندا، لباس بھی نہیں تھا، ننگا بدن تھا. تو دونوں کی ملاقات ہوئی، کافر شیطان کی اور مسلمان شیطان کی. تو مسلمان شیطان نے، کافر شیطان نے مسلمان شیطان سے پوچھا کہ بھائی یہ تمہاری حالت کس طرح ہے؟ تو وہ مسلمان کا شیطان یہ کہتا ہے کہ کیا کروں کہ میں جس انسان پر مسلط ہوں، یعنی مسلمان شیطان پر میں جو مسلط ہوں، شیطان کہتا ہے کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب بھی وہ کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا نہیں کھاتا. جب بھی وہ پانی پیتا ہے بسم اللہ پڑھے بغیر پانی نہیں پیتا. جب بھی وہ اپنے کپڑے پہنتا ہے تو بسم اللہ پڑھے بغیر وہ کپڑے نہیں پہنتا. جب وہ کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے وقت جب وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو مجھے اس کا کھانا نہیں ملتا، اس وجہ سے میں بھوکا رہ جاتا ہوں. جب وہ پانی پیتا ہے تو تب بھی وہ بسم اللہ پڑھتا ہے اور بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے میں پیاسا رہ جاتا ہوں. جب وہ لباس پہنتا ہے تو لباس پہنتے وقت بھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اس وجہ سے میں ننگا ہوں. مسلمان کا شیطان یہ کہہ رہا ہے. اب دیکھیں کہ مسلمان بھی غور و فکر کریں، کیا ہر مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ عمل کرتے ہیں؟ نہیں. اکثر اگر لوگوں کو دیکھیں گے پانی پیتے وقت، کھانا کھاتے وقت، لباس پہنتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے. تو اس وجہ سے یہ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ جو شیطان ہم پر مسلط کیا گیا ہے اس کو ہوتا ہے. تو مسلمان شیطان نے کافر شیطان سے پوچھا، تم تو بہت ہٹے کٹے، تر و تازہ، لباس بھی اچھا، اور تمہارے بدن پر جو بال ہیں، سر کے جو بال ہیں وہ بھی اچھے ہیں، تیل لگائے ہوئے ہیں. تو کافر انسان کہتا ہے، کافر شیطان کہتا ہے، کافر کا شیطان، کہ میں ایک ایسے انسان پر یعنی کافر پر میں مسلط کیا گیا ہوں، نہ وہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، پانی پیتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، سر پر تیل لگانے پر بھی وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا. اس وجہ سے وہ تمام چیزیں مجھے حاصل ہو جاتی ہیں. تو یہ مواہب اللدنیہ کی میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی کہ دبلا پتلا شیطان اور موٹے شیطان کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. تو یہاں پر ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، کیا ہم کھانا کھاتے وقت ہمیشہ ڈیلی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں؟ پانی پیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں؟ سر پر تیل لگا رہے ہیں تب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں؟ کپڑے پہن رہے ہیں چاہے وہ نئے ہو یا پھر پرانے ہو، ہم یہ سوچتے ہیں کہ نئے کپڑے پہنتے وقت
اس کی دعا الگ ہوتی ہے، وہ دعا پڑھنی چاہیے، ایسا نہیں، بلکہ انسان اگر کپڑے پہنتا ہے چاہے وہ پرانے ہو یا پھر نئے ہو، اس کی دعا پڑھنی چاہیے۔ اگر دعا نہیں آتی کپڑے پہنتے وقت کی، ہمیں دعا یاد نہیں ہے، تو کم سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لیں۔ علماء کرام یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے کمرے میں اپنے کپڑے نکال رہے ہیں، کپڑے نکالنے سے پہلے اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، وہ حدیث گزر چکی ہے، صبح کے درس میں وہ حدیث بیان کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان اور جو برے جنات ہیں ان کے آنکھوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتا ہے۔ ہم اگر کپڑے نکال رہے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگر کپڑے نکالتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے اور برے جنات کے آنکھوں پر ایک پردہ ڈال دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے ان کو وہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان باتوں پر عمل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف صاف چیزوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم کچھ بھی نیک کام کرو، اچھا کام کرو تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ اب دیکھیں کہ یہ حدیث جو میں بیان کروں گا، یہ معاملہ ہر ایک انسان کے ساتھ، زیادہ تر اکثر لوگوں کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کھانا کھانے کے بعد بھی میرے اندر مجھ میں بھوک باقی رہتی ہے۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں دیکھیں کہ کھانا کھا کر آدھا گھنٹہ نہیں ہوتا، 1 گھنٹہ نہیں ہوتا، پھر بھوک لگتی ہے، بھوک پوری ختم نہیں ہوتی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، کھانا کھانے کے بعد بھی بھوک میرے اندر باقی رہتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص سے سوال کیا، کیا تم اکیلے کھانا کھاتے ہو؟ گھر میں کھانا کھا رہے ہو تو کیا اکیلے کھانا کھاتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں اکیلا کھانا کھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو 2 نصیحتیں کی۔ کیا 2 نصیحتیں کی؟ کہ تم ایک تو اکیلے کھانا مت کھاؤ، یعنی گھر والوں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤ۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انسان اکیلا کھانا کھا رہا ہے اور ایک بڑے پلیٹ میں 4-5 لوگ بیٹھ کر، افطاری کے وقت ہم دیکھ سکتے ہیں یا پھر دعوتوں وغیرہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 4-5 لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، اس میں زیادہ برکت رہتی ہے۔ یہ مشاہدہ کیا ہوا عمل ہے، یہ تجربہ کیا ہوا عمل ہے۔ اور خانقاہوں میں، بزرگان دین کے بارگاہوں میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ بڑے بڑے پلیٹوں میں 4 سے 5 لوگوں کو اکٹھا بٹا کر کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اس کا اصل ایک مقصد تو یہ ہے کہ ان کے دربار میں، ان کے خانقاہ میں کوئی بھی انسان چھوٹا بڑا نہیں، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، پیسے والا ہو، نہ پیسے، ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مسجدوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک بڑا انسان بھی آیا، اگر وہ آخر میں آیا ہے تو وہ پیچھے رہے گا۔ بڑا انسان ہے کر اس کو پروٹوکول دے کر، VIP انسان ہے بول کر اس کو پہلی صف میں نہیں لایا جاتا، بلکہ جہاں اس کو جگہ ملی وہیں پر وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا عالم یہ ہے، حالت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کی، مسجدوں کی حالت یہ ہے کہ غریب انسان ہے، اگر وہ پہلے آیا ہے تو وہ پہلی صف میں بیٹھے گا۔ امیر انسان ہے، VIP انسان ہے، اگر وہ بعد میں آئے تو پیچھے بیٹھے گا۔ لیکن دوسرے قوموں میں، دوسرے مذہبوں میں یہ دیکھا نہیں جاتا۔ کہیں پر پوجا چل رہی ہے، کہیں پر آرتی چل رہی ہے تو غریب لوگوں کا معاملہ الگ رہتا ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ لوگوں کو بھی اس کا علم ہوگا، اور VIP لوگوں کا پروٹوکول الگ رہتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا حال یہ نہیں ہے، بلکہ علامہ اقبال نے بیان کیا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ رہا کوئی بندہ نہ بندہ نواز۔ کوئی بندہ ہے یا پھر بندے کو نوازنے والا ہے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ہی بندے وہ بن جاتے ہیں۔ تو بتانے کا یہاں پر میرا مقصد اور حاصل کلام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو ارشاد فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو مل کر کھاؤ، مل کر کھانے کی وجہ سے تمہارے اندر برکت آئے گی اور تمہیں بعد میں بھوک بھی نہیں لگے گی۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مقصد یہ تھا کہ اگر ہم مل کر کھانا کھاتے ہیں تو ایک دوسرے کے دل میں اگر ہمارے دشمنیاں ہیں، نفرتیں ہیں، کینہ ہے، ایک
دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی وجہ سے وہ نفرتیں، وہ دشمنیاں، وہ کینہ دور ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو دوسری نصیحت کی کہ تم بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو، کیونکہ کھانے کے بعد بھی اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو جان لو کہ تم بسم اللہ پڑھے بغیر کھائے ہو، اس وجہ سے کھانا کھانے کے بعد بھی تمہیں بھوک لگ رہی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھایا کرو۔ تفسیر کبیر کا ایک واقعہ ہے کہ فرعون اپنے خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے اس نے ایک محل باندھا تھا۔ ابھی اس نے خدا ہونے کا، خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اور محل باندھنے کے بعد اس نے اپنے محل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ اس کو دین کی دعوت دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار فرعون کے پاس جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دی، لیکن وہ نہیں مانا، خدائی کا دعویٰ اس نے کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ اے باری تعالیٰ، میں نے اس کو بار بار دعوت دینے کے بعد بھی یہ سرکشی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اس سے میں بیزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، تم یہ تمنا کرتے ہو کہ یہ ہلاک ہو جائے، تم یہ تمنا کرتے ہو کہ اس کی ہلاکت ہو جائے، تم اس کے ہلاکت کی طرف دیکھ رہے ہو، فرعون کی ہلاکت کی طرف دیکھ رہے ہو، لیکن اے موسیٰ، میں اس کے محل کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ اس نے اپنے محل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ فرعون جیسا خدائی کا دعویٰ کرنے والا انسان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فرعون کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے محل پر لکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہلاک نہیں کر رہا۔ یہ تفسیر کبیر کا یہ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی اپنے گھر کے باہر لکھتا ہے، اگرچہ وہ کافر ہے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ وہ کافر ہے، کلمہ گو نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، پھر بھی اپنے گھر کے باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر بلا یا پھر دشمنوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی برکت ہے، یاد رکھیں کہ اس کے متعلق اور بہت سے فضائل و مناقب آئے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں بیان کروں گا۔ تفسیر نعیمی کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر کے، یہ واقعہ آپ نے سنا ہے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت میں آیا ہے، اس وجہ سے اس واقعے کو میں دہرا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر پر سے گزر ہوا عیسیٰ علیہ السلام کا، تو دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو اتنا علم رہتا ہے کہ وہ قبر میں انسان کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ان کو اس کا علم رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ قبر میں انسان کو عذاب ہو رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہاں سے گزرے، اور شام کے وقت یا پھر کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ اسی قبر سے جب گزرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا ہے، جنت کا ایک باغ اس کا قبر بن چکا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، سوال کیا کہ اے باری تعالیٰ، اس شخص کا کیا نیک عمل تھا کہ کچھ دیر پہلے یا پھر کچھ دن پہلے اس شخص پر عذاب ہو رہا تھا، لیکن اب اس پر رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ کچھ دن پہلے یہ شخص جہنم میں تھا لیکن اب یہ جنت میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو وہی فرماتا ہے اور کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب یہ شخص مرا، جب یہ انسان مرا تو اس کی عورت پیٹ سے تھی، حاملہ تھی، لیکن یہ شخص گنہگار تھا، گناہوں کی وجہ سے اس کو عذاب مل رہا تھا۔ لیکن جب اس کا بچہ پیدا ہوا، بولنے کے جب یہ قابل ہوا تو اس کی ماں نے اپنے بچے کو مدرسے میں ڈالا، استاد کے پاس بھیجا، اور جب یہ بچہ استاد کے پاس جب یہ پہنچا اور استاد نے کہا بچے کو، استاد کا معمول رہتا ہے ہر کوئی سکھانے والا، دینی تعلیم اگر سکھانے والا ہے تو شروعات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کی جاتی ہے۔ تو استاد نے اس بچے کو کہا کہ بچے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب وہ استاد کا کہنا مان کر جب بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ کیا؟ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ جب بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت نے گوارا نہیں کیا،
اے عیسیٰ میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے، اس کے باپ کو میں جہنم کے یا پھر قبر میں عذاب دوں۔ بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے میں نے اس کے باپ کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ دیکھیں کہ صرف بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، ابھی آگے کی تعلیم حاصل نہیں کی، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے باپ پر جو عذاب ہو رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عذاب اٹھا لیا۔ اگر بچہ مکمل قرآن پڑھتا ہے، تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کی باتوں پر عمل کرتا ہے، بچہ اگر حافظ بنتا ہے، بچہ اگر عالم بنتا ہے، بچہ اگر مفتی بنتا ہے، کچھ بھی نہیں بنتا، مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ صرف قرآن کو پڑھ رہا ہے اور قرآن کے آرڈرز کو فالو کر رہا ہے، قرآن کے حکم کو مان رہا ہے، تو کیا ان کے ماں باپ، کیا اس کے خاندان والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بخشش و مغفرت نہیں فرمانی ہے؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ بس اپنے بچوں کو نیک بنائیں، قرآن کی تعلیم دے۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے اس باپ کے قبر سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو بے شک اگر ہم مریں گے اور ہمارے بچے دین کی تعلیم حاصل کریں گے، اس پر عمل کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ضرور ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو نیک بنانے کی وجہ سے، ان کی اچھی تربیت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، کیونکہ اولاد ماں باپ کے لیے یا تو جہنم بنیں گی یا تو جنت بنیں گے۔ اگر ہم اپنے اولاد کو نیک بنا کر جائیں گے، وہ ان کی اولاد کو نیک بنائیں گے، وہ ان کی اولاد کو نیک بنائیں گے، تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ یاد رکھے کہ جس نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ میرے ماں باپ جاہل تھے، انہوں نے مجھے کچھ نہیں سکھایا، لیکن میں خود پڑھ لکھ کر اس قابل بن گیا کہ میں دین پر عمل کر سکتا ہوں اور میرے بچوں کو دین پر میں عمل کروا سکتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ اس شخص کو بھی ثواب ملے گا اور ان کے ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و انعام سے نوازے گا۔ اس کے بعد جو کڑی چلے گی، جو سلسلہ چلے گا، اولاد در اولاد، نسل در نسل، جو دین پر عمل کرتے رہیں گے، جس نے اس کی شروعات کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رہتی قیامت تک اس کو اجر و انعام عطا فرمائے گا۔ تو اپنے ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے۔ یاد رکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو معمولی نہ جانیں، اس کو ہلکا نہ جانے۔ یہ جو میں موضوع جو لیا ہوں اور شروع میں ہی میں بیان کیا ہوں، کسی کو لگ سکتا ہے کہ یہ اتنا ضروری موضوع نہیں ہے، اہم موضوع نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، کپڑے بھی بدلتے ہیں، طہارت خانے کو بھی جاتے ہیں، ہر نیک چیز ہم کرتے ہیں، کیا ہم سوچیں کہ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں یا پھر نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے متعلق فرماتا ہے کہ اپنے رب کے نام سے جو کام کا آغاز کرتا ہے وہ شخص فلاح پا گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک مراد کو پہنچا یعنی فلاح پا گیا جو ستھرا ہوا، پاک و صاف رہا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ اپنے رب کا نام لے کر، رب کا نام لے کر اس نے کوئی کام کیا، نماز پڑھی، کوئی عمل کیا، تو وہ شخص کامیاب، وہ کامران ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ہر جائز کام سے پہلے، ہر کام کے آغاز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، اس کی اہمیت کو جانیں اور اپنے ہر کام کے آغاز سے پہلے، ہر کام جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں اور زور سے پڑھیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ کوئی انسان کھانا وغیرہ کھا رہا ہے، 10-12 لوگ بیٹھے ہیں، لیکن وہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ رہے، لیکن ایک شخص کو یاد آیا اور وہ کھاتے وقت زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے، تو باقی کے لوگوں کو بھی یاد آ جائے گا، وہ کم سے کم زبان سے نہیں تو دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں گے، خود بھی نیک عمل کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دینے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی فضیلت کیا کیا ہے، برکتیں کیا کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں بھی بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔